ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین گرامی قدر، اللہ کریم کا عظیم احسان ہے کہ رب کریم نے مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں گھڑیے عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان یہ قرآن والا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ عرصہ 31 سال سے جب سے اس مرکز کی بنیاد رکھی گئی، میرے والد محترم استاد اور مربی اور آپ کے بھی استاد محترم اور مربی مفسر قرآن تلمیذ شیخ القرآن عالم بعمل حضرت مولانا محمد اسلم ملک صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، وہ ان کا معمول چلا آتا رہا کہ رات کو نماز تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن مقدس کا مختصر ترین خلاصہ اذان فجر سے نماز فجر تک پیش فرماتے تھے، اور اب بطور صدقہ جاریہ الحمدللہ میں ناچیز اس خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ ہماری مدد فرمائے۔ قرآن مقدس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اور یہ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے۔ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی، اور یہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل اللہ کریم نے نازل فرمائی۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں، اسماء ہے، اور جس چیز کے زیادہ اسماء ہو نام ہو یہ بھی اس کی شرف کرامت اور عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ، اس کا مشہور نام الفاتحہ، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا۔ یہ وہ سورت ہے جو قرآنی علوم اور معارف کے دروازے کھولتی ہے، اور ایک نام اس سورہ فاتحہ کا اساس القرآن بھی ہے، یعنی یہ قرآن کی بنیاد ہے، اور سب سے زیادہ جامع اور مشہور نام ام القرآن ہے۔ کیا جی؟ ام القرآن۔ سورہ فاتحہ کا کیا نام ہے مشہور؟ ام القرآن۔ ویسے اس کے نام بہت سارے ہیں، سورۃ الکنز بھی ہے، یعنی خزانہ۔ ایک نام اس کا کیا ہے؟ سورۃ الکنز، خزانے والی سورت، سبحان اللہ ہے۔ اسی طرح شافیہ، کافیہ، شفا والی صورت، کفایت کرنے والی صورت۔ تو بہت سارے اس کے نام ہیں، مگر اس کا جامع اور مشہور نام ام القرآن ہے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ام کے معنی یہاں پر مغز اور خلاصے کی ہے، یعنی یہ سورت ام القرآن ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔ سبحان اللہ، پورے قرآن کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے سورہ
فاتحہ. اب اس کے مضامین کے اعتبار سے حضرت والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے استاد شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعتاً کاملہ، وہ 2 تقاریر مضامین قرآن کے حوالے سے پیش فرماتے تھے. ایک تقریر شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں 6 مضامین بیان کیے گئے ہیں. کتنے جی؟ 6 مضامین بیان کیے گئے. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والوں کے حالات، اور نمبر 6 نہ ماننے والوں کے حالات. فرمایا کہ یہ 6 مضامین اللہ نے قرآن میں بیان کیے. کتنے؟ 6. اور وہ 6 کے 6 سورہ فاتحہ میں موجود ہے. سبحان اللہ. وہ 6 کس میں موجود ہے؟ سورہ فاتحہ میں موجود ہے. دیکھیے سورہ فاتحہ میں اللہ کریم نے اجمالاً ان مضامین کو بیان کیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تمام تعریفات کارسازی للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین جو پالنہار ہے سارے جہانوں کا، الرحمن الرحیم انتہائی مہربان انتہائی رحم کرنے والا. یہاں تک توحید کا بیان ہے. کس کا بیان ہے؟ توحید کا. مالک یوم الدین، قیامت کا بیان آ گیا. کس کا جی؟ قیامت کا بیان آ گیا کہ یوم الدین قیامت والے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین. آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اس کے اندر احکام آ گئے. ایاک نعبد میں عبادت کے احکام آ گئے. و ایاک نستعین آگے آ گیا اہدنا الصراط المستقیم. اس کے اندر شریعت کے سارے احکام آ گئے. کس کے احکام آ گئے؟ شریعت کے سارے احکام آ گئے. ہاں جی. اور صراط الذین انعمت علیہم، اس میں 2 مضمون بیان ہوئے. کتنے؟ 2 مضمون بیان ہوئے. ایک رسالت، ایک کیا جی؟ رسالت. اور دوسرا ماننے والوں کے حالات. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا کیا کیا؟ انعام کیا. اب اس میں جنہوں نے قرآن کو مانا، اللہ کی توحید کو مانا، نبی کی رسالت کو مانا ہے، ماننے والوں کے حالات کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان پر انعام کیا. کیا کیا؟ اپنے انعامات کیے. اور صراط الذین انعمت علیہم میں دوسرا عنوان رسالت کا بیان ہوا ہے. کس کا؟ رسالت کا. کہ راستہ ان لوگوں کا جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام کیا. اب وہ منعم علیہ جماعتیں کون سی ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ تو وہ ہے 4 جماعتیں. کتنی جماعتیں؟ 4 جماعتیں. فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا اللہ نے پہلے نمبر پر انعام فرمایا النبیین، پہلی منعم علیہ جماعت نبیوں کی.
پہلی منعمل جماعت کس کی؟ نبیوں کی، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء، رسول اور پیغمبروں کے امام الاولین والآخرین، آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں رسالت کا بیان بھی آ گیا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلی منعمل جماعت نبیین کی، دوسری منعمل جماعت صدیقین کی، کن کی جی؟ صدیقین کی، اور صدیقین سچوں کی جماعت، نبیین کے بعد جن کا مقام ہے، ان صدیقین کی جماعت میں صدیق اکبر میرے نبی کا ابو بکر ہے۔ ان میں صدیق اکبر کون ہے؟ ابو بکر۔ بولیے صدیق اکبر کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے۔ اور تیسری منعمل جماعت والشہداء، شہیدوں کی۔ چوتھی منعمل جماعت صالحین، اللہ کے ولیوں کی، نیک بزرگوں کی، اللہ کے پیاروں کی۔ تو پتہ چلا جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، پہلے ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، نصف نصف تقسیم کر دی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نصف نصف تقسیم کر دیا۔ کیسے؟ توجہ کیجئے، فرمایا میں نے نصف نصف تقسیم کیا ہے، اور میرے بندے مجھ سے جو مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، میں انہیں عطا کرتا ہوں، کیونکہ عطا کرنے والا کون ہے؟ ہاں، وہاب کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ عطا کرنے والا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ گنج بخش کون ہے؟ خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ہاں جی، فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ سبحان اللہ، میرے بندے نے میری کیا کی ہے؟ ثنا کی ہے، ثنا کی ہے۔ پھر جب وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری عظمت کو بیان کیا ہے۔ مالک یوم الدین، کیا؟ اللہ کی عظمت کا بیان ہے، اللہ کی بلندی کا بیان ہے۔ فرمایا جب وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ عطا کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے صراط مستقیم پر چلنے کی درخواست کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اب جب یہ مجھ سے مانگ رہا ہے نا، تو میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا، سوال کرے گا، میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا معنی کیا جاتا ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ مگر سیاق و سباق کے حوالے سے یہ معنی ٹھیک نہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ تو دیکھ لیا ہے جب ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، سیدھا راستہ تو اللہ نے دکھا دیا ہے نا۔
اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہے اللہ ہمیں اب ہمیشہ سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ یہ سیدھا راستہ کہ تمام صفات کارسازی کا مالک تو ہی ہے، سارے جہانوں کا پالن ہار تو ہی ہے، مہربانیوں کا مالک تو ہی ہے، اور رحم کرنے کا مالک بھی تو ہی ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی تو ہی ہے، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے اور مانگتے رہیں گے۔ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اب اس سیدھے راستے پر ہمیں چلا، اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، انعام کیا۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں نبیین کے راستے پر چلا، اللہ ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا، اللہ ہمیں شہداء کے راستے پر چلا، اللہ ہمیں صالحین کے راستے پر چلا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ نبیین کا اقرار بھی آ گیا، صدیقین کا اقرار بھی آ گیا، اور شہداء کا بھی اقرار آ گیا، صالحین کا بھی کیا آ گیا؟ اقرار آ گیا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کے ولیوں کا بھی کیا آ گیا؟ اقرار آ گیا۔ ہم تو نماز میں یہ دعا مانگتے اللہ نبیوں دے رستے تے چلائی، تے صدیقین دے رستے تے چلائی، تے شہداء شہیدہ دے رستے تے چلائی، تے ولیہ دے رستے تے چلائی۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ کیونکہ جو ولیوں کا منکر ہو وہ تو پھر قرآن کا منکر بن جائے گا نا۔ ہم تو نماز میں دعا مانگتے اللہ اپنے اولیاء اللہ کے رستے پر چلا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اس لیے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ داتا اللہ ہے، گنج بخش اللہ ہے، رزق رسا اللہ ہے، غریب نواز اللہ ہے، لجپال اللہ ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ بولیے عزت و ذلتوں کا مالک کون ہے؟ کھری کھوٹی کا مالک کون ہے؟ تو شیطان ان کو سبق پڑھاتا ہے اے ولیہ دا منکر ہے، یہ کہنے والا ولیوں کا منکر ہے، یہ کہنے والے اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے۔ توجہ کیجئے، نبیین بھی ہے، صدیقین بھی ہے، شہداء بھی ہے، صالحین اللہ کے ولی بھی ہے، مگر الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، مالک و مختار نہیں ہے۔ مالک و مختار اکیلا کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ نبیوں کا پالن ہار بھی کون ہے؟ بولیے ولیوں کا پالن ہار بھی کون ہے؟ صدیقین کا پالن ہار بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اور شہداء کا پالن ہار بھی کون ہے؟ ان پر مہربانی اور رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اس لیے ایاک نعبدو، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے، تجھ بھی سے نہیں کہ تو بھی اور بھی، نانا تجھ ہی سے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تجھ ہی سے، اس لیے کہ مدد کرنے والا صرف تو اکیلا ہی ہے، ما فوق الاسباب کوئی اور مدد کر سکتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ یوسف کی کنویں میں مدد کرنے والا کون ہے؟ یونس کی مچھلی کے پیٹ میں مدد کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا کے مدد کرنے والا کون ہے؟ کوئی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی بدر کے میدان میں مدد کرنے والا کون ہے؟ عہد کے میدان میں مدد کرنے والا کون ہے؟ حنین کے میدان میں مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اور موسیٰ کے لیے سمندر کو پھاڑ کر
رستے بنانے والا کون ہے؟ عیسیٰ کو سولی سے بچا کر زندہ آسمانوں پر اٹھا لینے والا کون ہے؟ ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہاں جی توجہ کیجئے، یہ وہ تقریر تھی جو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ الاسلام نے، جن کی تفسیر عثمانی بھی ہے جی، انہوں نے فرمایا کہ 6 مضامین بیان ہوئے اور 6واں عنوان نہ ماننے والوں کے حالات، جنہوں نے قرآن کو نہیں مانا، نبی کی رسالت کو نہیں مانا، رب کی توحید کو نہیں مانا، ان کا حال بیان ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر نہ چلائی جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہے، راہ حق سے بھٹک گئے، یہود و نصارہ، مشرکین، غیر اللہ من دون اللہ، معاذ اللہ کے پجاری۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء کو الہ، خدا کا بیٹا اور معبود سمجھنے والوں کے رستے پر نہ چلائی، ان پر تیرا غضب ہوا ہے، وہ گمراہ بھی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو 6 عنوان بیان ہوئے قرآن میں، 6 کے 6 سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ دوسری تقریر رئیس المفسرین قدوۃ السالکین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، توجہ ان کی، وہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں 4 عنوان بیان ہوئے ہیں، 4 عنوان مضامین قرآن کے اعتبار سے۔ قرآن 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ 4 حصوں میں فرمایا کہ جو پہلا حصہ ہے وہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ تک، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ تک، اور قرآن کے اس حصے کا مرکزی عنوان ہے خالقیت۔ کیا جی؟ خالقیت۔ اللہ یہ ثابت کرتے ہیں اس حصے میں کہ خالق میں ہوں۔ خالق پیدا کرنے والا، ہر شے کا پیدا کرنے والا خالق کون ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ خلق السماوات والارض وما بینہما کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ہاں جی، اور دوسرا حصہ سورہ انعام سے شروع ہوتے اور سورہ بنی اسرائیل تک جاتا ہے۔ اس حصے کا عنوان ہے مرکزی ربوبیت۔ پیدا کرنے کے بعد، بنانے کے بعد بے یارو مددگار چھوڑ نہیں دیا، بلکہ رب حد کمال تک پہنچانے والا، زندہ رہنے کے لیے جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی مہیا کرنے والا اللہ ہے۔ وہ بھی کون ہے؟ اللہ۔ رب بھی اللہ، خالق بھی اللہ، رب بھی اللہ۔ یہ سورہ انعام سے لے کر سورہ بنی اسرائیل تک، پھر آگے سورہ کاف سے لے کر سورہ سبا کی آخر تک تیسرا عنوان اور اس کا تیسرا حصہ اور اس کا مرکزی عنوان یہ ہے کہ یہ ساری کائنات بنانے کے بعد تخت بادشاہی پر اللہ خود ہی متمکن ہے۔ اللہ نے اپنی بادشاہی کا کوئی حصہ کسی کو الاٹ کیا، کوئی شعبہ کسی کے حوالے کیا نہیں۔ پوری کی پوری کائنات تخت بادشاہی پر متمکن کون ہے؟ ثم استوى علی العرش۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھا حصہ سورہ فاطر سے شروع ہو کر والناس تک، سورہ ناس تک چوتھا حصہ مضامین قرآن کے اعتبار سے، اور اس حصے کا مرکزی عنوان ہے کہ قیامت کے دن کا مالک بھی کون ہے؟ ہاں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ فرمایا وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی جی کسی دوسرے جی کا مالک ذرا برابر بھی
والامر یومئذ للہ، اس دن سارا امر، سارا اختیار کس کا چلے گا؟ ہاں جی توجہ کیجئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چاروں حصے قرآن کے مضمون کے اعتبار سے ان کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ سے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ سے، سورہ انعام کی ابتدا الحمدللہ سے، پھر آگے جو ہے سورہ کاف کی ابتدا الحمدللہ سے، سورہ فاتر کی ابتدا الحمدللہ سے۔ اللہ بتانا یہ چاہتی ہے الحمدللہ نہ کرے اور پھر اپنی خالقیت کو، ربوبیت کو، اپنے تخت بادشاہی کی شان کو اور قیامت کے دن کے مالک ہونے کو بیان کر کے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تمام صفات کارسازی، تمام صفات الوہیت جو ایک الہ کے لیے صفات ہوتی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ خالق بھی میں ہوں، رب بھی میں ہوں، اور اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی میں ہوں، اور قیامت برپا کر کے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے والا بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی کہ نہیں ہے؟ چار عنوان بیان ہوئے، خالق بھی اللہ، رب بھی اللہ، تخت بادشاہی پر اللہ خود ہی متمکن، اپنا کوئی شعبہ کسی کو الاٹ کہ بیٹوں کا شعبہ بابا شاہ جمال دے پتر دیوی رتہ لال کو دے دیا ہو، کھوٹی قسمتیں گری کرنے کا شعبہ امام بری کو دے دیا ہو، اور خزانے دینے کا شعبہ جو ہے اللہ نے وہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو الاٹ کر دیا ہو، اور تقدیریں بنانے کا شعبہ شیخ عبد القادر جیلانی کو دے دیا ہو، فرمایا نا ساری کائنات بنانے کے بعد تخت بادشاہی پر میں خود ہی متمکن ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور فرمایا مالک یوم الدین ہے جی، چوتھا حصہ کہ قیامت کے دن کا مالک بھی کون ہے؟ ہاں جی، اس حصے میں اللہ یہ بتانا یہ چاہتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں قیامت والے دن بھی زور اور فیصلہ اور طاقت کس کا چلنا ہے؟ اللہ ہی کا چلنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ پاک تردید کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ جو ہے وہ لسا ہے، اللہ پکڑے تے چھڑا لے محمد، تے محمد پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور ایک وہ فرقہ آیا جس نے کہا قیامت والے دن دوزخ اور جہنم کا مالک حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ قرآن کہتے ہیں اللہ نے اعلان کیا یوم لا تملک لنفس نفس شیئا والامر یومئذ للہ مالک یوم الدین والامر یومئذ للہ۔ اس دن کسی کا کوئی اختیار نہیں چلنا ہے، اختیار چلنا ہے تو اکیلے۔ ہاں جی، اور توجہ کیجیے آخری بات، پورے قرآن کا خلاصہ حوامیم سبا میں بیان ہوا۔ یہ حامیم سے جو صورتیں شروع ہوتی ہے، اور حوامیم سبا کا خلاصہ سورہ زمر میں، اور سورہ زمر کا خلاصہ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین میں۔ توجہ ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے اور مانگتے رہیں گے۔ اور ایاکا نعبد و ایاکا نستعین کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہیں، بسم اللہ کی با میں، جو شروع میں بے ہے نا، بے جس کو آپ بے کہتے ہیں، با، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بائے استعانت ہے کہ اللہ تیرے نام کی مدد کے ساتھ کام شروع کرتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ بسم اللہ کی با میں خلاصہ کیا نکلا کہ مدد کرنے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ عبادت کے لائق اکیلا کون ہے؟
وہ عبادت التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہ زبانی عبادت ہو تو اس کے لائق بھی اکیلا کون ہے؟ وہ بدنی عبادت ہو، سجدے، رکوع، قیام، طواف، چکر کے صورت میں، اس کا بھی مالک کون ہے؟ حقدار کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اور والطیبات مالی عبادت ہو، نظر و نیاز کی صورت میں، چڑھاووں کی صورت میں، دیگوں کی صورت میں، بکرے چھتروں کی صورت میں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عبادت کی 3 قسمیں اللہ نے ہماری نماز میں رکھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہاں جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ زبانی عبادت بھی تیرے لیے، مالی عبادت بھی تیرے لیے، بدنی عبادت بھی۔ اب یہی نماز نبی پاک بھی پڑھتے تھے، ایسے ہی ہے نا؟ یہی نماز حضرت علی المرتضیٰ بھی پڑھتے تھے، یہی نماز حضرت علی کے شہزادے، میرے نبی کے شہزادے نواسے حسن و حسین بھی پڑھتے تھے۔ یہی پڑھتے تھے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ بولیے۔ سیدہ فاطمہ الزہراء اور میرے نبی کی دیگر صاحبزادیے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، جناب صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، طلحہ و زبیر، امیر معاویہ، سارے یہ نبی کے اصحاب اولیاء اللہ سب یہی پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے گا، اللہ سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، اللہ تیری ہی عبادت کرتے اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے اور مانگتے رہیں گے۔ پھر اس وعدے کے بعد ہم مدد مانگے اللہ کے ولیوں سے، مدد مانگے اللہ کے نبیوں سے، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، اغثنی یا رسول اللہ مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، یا معین الدین کشتی تے پار لگا دے میری کشتی، اے مولا علی ہے مشکل کشا، میری کشتی پار لگا دینا، باول حق تے بیڑا بھگ۔ اپنے ایمان سے بتائے رب کے کیے ہوئے وعدے کے منکر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اے مدد اس سے مانگو جس سے جناب علی نے مانگی ہے، مدد اس سے مانگو جس سے حسن و حسین نے مانگی ہے، مدد اس کا حق ہے کرنا جس سے امام الانبیاء بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر رب کے بعد سب سے اعلیٰ مقام آمنہ کے نام کا ہے، وہ بھی نماز میں پڑھتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو پتہ چلا حق یہ ہے، توحید یہ ہے، قرآن کا پیغام یہ ہے، صرف اور صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ نظر و نیاز کے لائق کون ہے؟ پکار کے لائق کون ہے؟ سجدے کے لائق کون ہے؟ یہ ہے سورہ فاتحہ کا خلاصہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔